السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں دو بڑے استعفوں کا شور ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے آج وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے۔ الیکشن دھاندلی پر یہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے۔ میڈیا کے سامنے تمام صحافیوں اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس کی کاپیز بھیجی گئی ہیں۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز اور بریگیڈیئر مصدق کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ الیکشن سے پہلے کیسے دھاندلی ہوئی، پھر الیکشن کے بعد کیسے دھاندلی ہوئی اور الیکشن کے دوران جو کچھ کیا گیا پوری دنیا کے سامنے یہ رکھ دیا گیا ہے۔ پھر جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے وہ مزید کس طرح سے مؤثر انداز میں کام کر سکتا ہے، کس طرح اس کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے۔ پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ تحریک جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن نے شروع کی ہے، وہ وکلاء کو اس میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور تحریک انصاف کے اسد کیسر کل لاہور ہائی کورٹ میں بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کریں گے اور اس موقع پہ لاہور ہائی کورٹ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ یعنی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ملک بھر کی جو بار کونسلز ہیں، جو وکلاء کمیونٹی ہے، ان کو انگیج کیا جائے اور ان کو بھی اس تحریک میں لایا جائے۔ دوسری جانب بنا اجازت کے بغیر انتظامیہ کے مولانا فضل الرحمان نے کل کراچی میں جلسہ کیا۔ بڑی تعداد میں لوگ نکلے۔ فضل الرحمان کافی غصے میں تھے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملی جلسہ کرنے کی کراچی میں، مولانا فضل الرحمان کو بھی اجازت نہیں ملی لیکن فضل الرحمان نے پھر بھی جلسہ کر دیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جب کوئی ٹھان لیتا ہے تو پھر یہ ادارے اور حکومت بے بس ہو جاتی ہے۔ تو فضل الرحمان کی یہی طاقت جس کو پچھلی پی ڈی ایم نے استعمال کیا، اسی لیے تو فضل الرحمان غصے میں ہیں کہ میرے حصے میں تو آیا کچھ نہیں، طاقت انہوں نے میری استعمال کی۔ لہٰذا اب رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان کے مارچ سے سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، یعنی ہم سختی نہیں کریں گے، مولانا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احترام کا رشتہ ہے، وہ ہمارے ساتھی رہے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کے ذاتی تعلقات ہیں، فضل الرحمان سے بات ہوتی رہتی ہے اور ہوگی۔ مولانا کی سمجھنے اور اپنی سمجھانے کی کوشش کریں گے، ان کے مارچ سے سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں گے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لیں گے۔ پھر عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کی ملاقات ہوئی، جس میں شبلی فراز، اون عباس بپی، اسد کیسر، حلیم عادل شیخ وغیرہ شامل تھے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی ہے، جو پیغام دیا ہے، اس کے مطابق عمران خان نے تحریک انصاف کی جیلوں میں قید خواتین کے حوالے سے ہدایت دی ہیں کہ ان کے حوالے سے زیادہ بات کی جائے۔ تحریک انصاف کی خواتین کو مخصوص نشستوں کو ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا۔ اس کا کیس سپریم کورٹ میں ہے لیکن وہاں قاضی موجود ہے اور یہ کیس وہ لگنے نہیں دے رہا۔ اب قاضی صاحب سے یاد آیا، صدیق جان نے اپنے ویلاگ میں یہ خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سینئر وکلاء نے انہیں بتایا کہ قاضی صاحب نے جو سموٹو لیا تھا اور اس کے بعد 1 مہینے بعد انہوں نے سماعت کی، یعنی یہ جو گزشتہ سماعت ہوئی 30 اپریل کو، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 1 مہینے کا گیپ اسی لیے رکھا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کو پیغام بھیجا کہ یہ جو ججز ہیں اگر ان کو آپ فکس کر سکتے ہیں تو کر لیں، بات میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، میرے پاس اکثریت نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل اور فل کورٹ میٹنگ میں بھی یہ میرے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں، معاملات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، فلاں جج اگر آپ ان کو فکس کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو قاضی صاحب نے کیا انصاف دینا ہے، وہ مبینہ طور پر ایجنسیز کو کہہ رہا ہے کہ ان کو فکس کر لو، فلاں جج کو یہ میری بات نہیں مان رہا، میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہرحال سینیٹر اون عباس بپی نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کل کی سپریم کورٹ کارروائی کے بارے میں کہا کہ یہ شرمناک امر ہے کہ عدالت کے جج خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو اس وقت پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی شرمناک ہے۔ کس نے گندم درآمد کرنے کی اجازت دی اور اس وقت 40 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے اور کسان اپنی گندم لے کر سڑکوں پر ہے۔ پی ٹی آئی اس کیس کو عدالت لے کر جائے گی اور ساتھ ہی شبلی فراز اور حلیم عادل شیخ ایک نئی تنظیم بنائیں گے۔ جون اور جولائی میں ایک بہت بڑی تحریک چلے گی، اس حوالے سے بھی آج واضح کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کل سائفر کیس کی سماعت ہوئی، اب 6 مئی تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہوا، ججز نے ہاتھ باندھے پروسیکیوٹر
FIA حامد علی شاہ کے سامنے کہ شاہ صاحب بس کر دیں. آپ نے کہا تھا کہ میں 4 سماعتوں میں دلائل ختم کروں گا. آپ کے پلے ہے کچھ نہیں, فضول سے آپ کے آرگیومنٹ ہوتے ہیں, کوئی بات کر نہیں پا رہے, 4 سماعتیں ہو چکے ہیں, ابھی تک دلائل نہیں ختم ہو رہے. تو انہوں نے کہا ابھی میں 4-5 گھنٹے اور لوں گا. سلمان صفدر نے 14 سماعتوں پر اپنے دلائل دیے, میری تو 4 سماعتوں پر آپ کی بس ہو گیا. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہی مکھی پر مکھی مار رہے ہیں, وہی بات گھما پھرا کے ادھر ادھر کر رہے ہیں, تو نکل کچھ نہیں رہا, تو بس کر دیں. بہرحال گیم یہی ہے کہ کبھی وکیل نہ آئے, کبھی جج پہ اعتراض کر دو, کبھی کچھ کرو, کبھی ادھر بھاگو, کبھی ادھر. بہرحال یہ سائفر والا معاملہ بھی اب سوموار تک چلا گیا ہے, لیکن اس کیس میں بھی بچا کچھ نہیں ہے. پھر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں ہیں. پیپلز پارٹی کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آصف علی زرداری استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, لیکن صدارت سے نہیں, صدر مملکت کے عہدے سے نہیں, بلکہ بطور چیئرمین پیپلز پارٹی کے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی 2 جماعتیں ہیں, ایک پیپلز پارٹی اور دوسری ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. اب یہ جو تیر کا نشان ہے جو ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں, آصف علی زرداری اس کے سربراہ ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے. اب جب کوئی صدر بن جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو پورے ملک کا صدر ہے, کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق بظاہر نہیں ہے. بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے, ورنہ تو سیاسی جماعتوں کے ہی وہ صدر ہوتے ہیں. تو آصف علی زرداری نے اپنا استعفیٰ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے کہ کیونکہ میں اب صدر ہوں اس لیے میں کسی جماعت کی نہیں, پوری قوم کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے اہم جو آج استعفیٰ آیا ہے وہ ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا. سیکرٹری الیکشن کمیشن سید آصف حسین نے استعفیٰ دیا. جو اس سے بھی بڑی بات ہے, جو حیران کن بات ہے, عمر حمید دوبارہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تعینات ہو گئے ہیں. عمر حمید کو آپ جانتے ہیں, یہ وہی ہیں جس نے الیکشن سے چند روز پہلے استعفیٰ دے دیا تھا. معاملات بڑے متنازع ہو رہے تھے. کبھی وہ ٹریننگ شروع ہو گئی, کبھی کہا کہ جوڈیشری سے نہیں بیوروکریسی سے الیکشن کروانے ہیں. یہ سارے معاملات چل رہے تھے, تو ان کے تنازعات بھی شروع ہو گئے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی. اور اس وقت خبریں آئی تھیں کہ جس طرح کا الیکشن کمیشنر کروانے جا رہا ہے, یہ بیوروکریٹ ہیں, تو یہ نہیں چاہتے کہ کل کو یہ لٹک جائیں, اس لیے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا اور بعد میں انہوں نے استعفیٰ دیا. لیکن مزے کی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے تو یہ ریزائن کر کے سائٹ پر ہو گئے, الیکشن کے بعد دوبارہ ان کو لایا گیا ہے. اب کون سی خاص بات ہے کہ سید آصف حسین کو ہٹایا گیا اور اسی عمر حمید کو جو پہلے استعفیٰ دے چکے تھے دوبارہ اس کی بطور سیکرٹری الیکشن کمیشن تعیناتی کی گئی ہے. اس سے ظاہر ہے کہ دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ ایک شخص نے پہلے استعفیٰ دیا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے معاملات کو سرو نہیں کیا, اب دوبارہ اسے کس طرح سے رکھ لیا گیا. کیا وہ شخص اتنا طاقتور ہے؟ دوسری جانب شہباز رانا, یہ اکانومی کے حوالے سے پاکستان کے بہترین رپورٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک باقاعدہ کمپین لانچ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے. کمپین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام مڈل کلاس سولر لگا رہی ہے, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اتنا ٹیکس یہ ڈال کے بجلی کے بلوں میں بھیج دیتے ہیں. اب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے 1 کلو واٹ, کسی نے 2 کلو واٹ اگر اے سی چلانا ہے تو لوگ سولر لگوا رہے ہیں, 5-10 لاکھ کا خرچہ آ جاتا ہے, لیکن آپ کی بجلی کے بلوں سے جان چھوٹ جاتی ہے, پھر لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں ہوتا. اب شہباز رانا کہتے ہیں کہ حکومت ایسی کمپین چلا رہی ہے باقاعدہ جس میں جو سولر لگا رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے, ان کو پروموٹ نہ کیا جائے, کیونکہ اگر سارے لوگ سولر لگا لیں گے تو حکومت کی بجلی کون خریدے گا؟ پھر یہ جو مہنگے یونٹس اور ٹیکسز ہیں, پی ٹی وی کا ٹیکس, ڈیمو کا ٹیکس, جن ڈیمو نے بننا ہے ان کا ٹیکس, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس, میٹر کا کرایہ, ایڈیشنل ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس. تو اس سے بچنے کے لیے لوگ اپنا سولر لگا رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, خدا کا دیا ہوا سورج ہے, کوئی شہباز شریف یا کسی جرنیل کا تو ہے نہیں, تو لوگ اپنی آسانی کے لیے لگا رہے ہیں. پھر لوڈ شیڈنگ سے گرمی کے اندر لوگ ذلیل ہوتے ہیں. تو اب حکومت انتہائی شرمناک کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے, بجائے اس کے کہ انکریج کریں کہ باہر سے پٹرول آتا ہے, ڈیزل آتا ہے, بجلی اتنی مہنگی بنتی ہے, پوری دنیا سولر کی طرف جا رہی ہے یا الیکٹرک کاروں کی طرف جا رہی ہے پٹرول ڈیزل کو چھوڑ کے. تو لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں, انکریج کرنے کی بجائے کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, جو بجلی کے اسٹیشن لگیں گے اور جو مہنگے معاہدے کیے گئے ہیں, ہمارا کمیشن ختم ہو جائے گا, عیاشیاں ختم ہو جائیں گی, تو لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا لوگوں کو سولر معاملات میں مشکلات میں ڈالا جائے
تاکہ لوگ سولر نہ لگوائیں اور حکومت سے مہنگی بجلی خریدیں اور جو کمائیں وہ بجلی کے بلوں میں دے دیں۔ تو اس طرح کی شرمی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔